الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل ہم پڑھ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وما قتلوه، نہ ان نے قتل کر دیا اس کو، یہودیوں نے. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. وما صلبوه، اور نہ اس کو چڑھا دیا کس پہ؟ سولی پہ، نہ کروسیفائی کر دیا اس کو. ولكن شبه لهم، لیکن ان کو کیا ہو گیا؟ ان کو شبہ ہو گیا. اٹ واز میڈ ٹو اپیئر، ان کو لگا ایسا ہے. وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. حالانکہ وہ کون تھا؟ وہ تھا ایک حواری، ایک ساتھی تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا، جس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے بدلے میں وہاں جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل کر دی ویسی کسی جیسی اس کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی. تو ویسے ہو گیا ختم. کچھ بولتے وہ جوڑا تھا، جوڑا نہیں، یہ شاید اسرائیلائٹس جو اسرائیلی روایت ہے اس میں لکھا ہے یہ. اب پھر کیا ہو گیا؟ پھر وہ چڑھ گیا سولی پہ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ چڑھ گیا آسمان کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر چڑھا دیا آسمان کی اور. پھر وہ واپس اتر جائیں گے نا قیامت کے موقع پہ. وہ سلیب توڑ دیں گے، وہ خنزیر کو مار دیں گے، باقی باقی چیزیں. لیکن عیسائی بھی بولتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آسمان میں چڑھ گیا. اس کو بولتے ہیں وہ اسینشن ٹو دا اسکائی. ان کے جو بلیف سسٹم ہے وہاں پہ اسٹارٹنگ وہی ورڈ ہے، اسینشن ٹو دا اسکائی. اب پتہ ہے جیسے پتہ ہے نا کہ جو کرسچینٹی ہے ان کو بلیف ہے ٹرینٹی کے اوپر. ٹرینٹی ہے نا، ٹرینٹی. ٹرینیٹی مطلب وہ بناتے ہیں ایسے ٹرائنگل. ٹھیک ہے، یہاں لکھتے ہیں نا وہ فادر، سن اور ہولی اسپرٹ. فادر اور سن اور ہولی اسپرٹ. ٹھیک ہے، یہ بولتے تینوں گاڈ ہے. ٹھیک ہے، تھری گاڈ ہیڈس ان کو بولتے ہیں وہ. اب اس سن میں کون ہوتا ہے؟ جیسس، یعنی کہ سن آف گاڈ. وہی سن آف گاڈ جو ہے وہ اتر گیا زمین پہ انسان کی شکل میں، اور اس نے خود کو مار دیا لوگوں کے گناہ مٹانے کے لیے، اور ان کا کفار لوگوں کے گناہوں کا. ایسے ہی مانتے ہیں. تو اس میں ایسے شرک مل جاتا ہے اس چیز سے بات ہے. تو شرک کا کنسیپٹ ہی ہے. لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ایک کیو میں تھے، ان کو ریزولیٹ کیا گیا واپس، پھر چڑھ گیا وہ آسمان کی اور. لیکن ان کو پھانسی دی گئی. ہم بولتے نہیں وما قتلوہ، نہ وہ قتل کیے گئے، وما صلبوہ، نہ وہ صلیب پہ چڑھا دیے گئے، ولکن شبیہ لہم، ان کو لگا ایسا ہو گیا، ورنہ ایسا نہیں تھا حقیقت میں. ہے نا، وہ بولتے جو فادر ہے وہ سن نہیں ہے، جو سن ہے وہ ہول اسپرٹ نہیں ہے، جو اسپرٹ ہے وہ فادر نہیں ہے. لیکن یہ تینوں گاڈ ہے. ٹھیک ہے، فادر جو ہے نا، فادر از گاڈ ایسے بناتے ہیں وہ. فادر از گاڈ، سن از گاڈ، بیچ میں لکھیں گے گاڈ. ہول اسپرٹ از گاڈ، یہاں لکھنا ہے از از لکھنا ہے از ناٹ سن از ناٹ فادر، فادر از ناٹ ہول اسپرٹ، سن از ناٹ. ایسے آپ سمجھ رہے؟ مطلب ایسے ریورسبل بھی ہے نا یہ. نہیں یہ ہے، 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 نہیں یہ ہے. آپ سمجھ رہے؟ اس کو بولتے ٹرینیٹی ٹرائنگل. تو ان کا جو یہ بعد میں گھس گیا ان کو آہستہ آہستہ یہ شرک بنا تھا. اس میں شرک شاید اس پال نے لایا تھا ان میں، 200-300 سال کے بعد ان میں آ گیا آفٹر 80 میں، مطلب. ٹھیک ہے. تو ایسا ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی پڑھا. ٹھیک ہے، کل ہم پڑھے تھے اس کے بارے میں، یہاں تک پہنچے تھے ہم کہ ایک نوجوان نے اس کے لیے تیار ہو گیا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا. بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے. در حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس وقت وہاں موجود نہ تھے. وہ زندہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے. زندہ، ٹھیک ہے، جسم لے کے ان کو اٹھا دیا گیا کس پہ؟ آسمانوں پہ. اس کے بعد دیکھیے پھر جو یہاں پہ ہے نا کہ وہ صرف تخمینی باتیں کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لہم بہ من علم، انہیں کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں جو وہ بولتے ہیں. لیکن کیا؟ الا اتباع الظن، وہ صرف اتباع کرتے ہیں ظن کی. وہ گمان کرتے ہیں، assumption کرتے ہیں ایسا ہو گیا ہوگا، ویسا ہو گیا ہوگا. وما قتلوہ یقینا، اتنا تو یقین ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا. اس کے بارے میں اس نے یہاں پہ لکھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو یہی کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ دوسرا گروہ جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ مطلوبہ شخص عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، کوئی اور ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور مصلوب ہونے کا انکار کرتا رہا. کہ وہ سلیب پہ نہیں چڑھا دیے گئے، وہ کروسیفائی نہیں کر دیے گئے، وہ مصلوب نہیں ہے. مصلوب بولتے ہیں جس کو سلیب پہ چڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، مصلوب.
स्लेब होता है ना वो क्रॉस, आपने देखा होगा वो क्रॉस ऐसे होता है वो, उसको बोलते हैं स्लेब, ठीक है। तो वो मसलूब नहीं थे, वो स्लेब पे नहीं चढ़ाए गए, ये एक गिरोह बोलता था, ठीक है। बाज कहते हैं कि उन्होंने हजरत ईसा इस्लाम को आसमान पे चढ़ते हुए भी देखा था। और बाज कहते हैं कि इसमें इख्तिलाफ, इस इख्तिलाफ से मुराद वो इख्तिलाफ है जो खुद ईसाइयों के क्या कैसे हमें नस्तूर ये फ़िरक़े ने कहा कि कुछ नस्तूरिया फ़िरक़े ने कहा, ईसाइयों का एक फ़िरक़ा है, उसको बोलते हैं नस्तूरिया फ़िरक़ा, ठीक है। नस्तूरिया फ़िरक़ा, ईसाइयों का एक नस्तूरिया फ़िरक़ा जो है उसने कहा क्या कि हज़रत ईसा इस्लाम जिस्म के लिहाज से तो सूरी दे दिए गए, लेकिन लाहूत, लाहूत बोलते हैं वो खुदाबंदी को, नाउज़ बिल्ला, लाहूत खुदाबंदी के एतबार से नहीं फांसी दी गई, बस जिस्म के एतबार से फांसी दिए गए, ठीक है। और मलकानिया फ़िरक़ा एक, ये था नस्तूरिया फ़िरक़ा, और ऐसी है मलकानिया फ़िरक़ा। जो मलकानिया फ़िरक़ा है वो कहते हैं कि ये कत्ल सलब नासूत और लाहूत दोनों एतबार से मुकम्मल हो गया, ठीक है। नासूत यानी कि जिस्म के एतबार से, और लाहूत यानी कि खुदाबंदी के एतबार से भी कत्ल हो गया, यानी कि खुदा को ही फांसी दी गई, खुदा ही चला दिया गया सूली पे। बहरहाल इसमें बहुत इख्तिलाफ है, तरद्दुद इनको है और शक इनको है। तो ये अल्लाह ताला बोलता है क्या, जो लोग इसके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो क्या है, बोलते हैं व इन लदीन अख्तलफू फीही लफी शक मिन, वो शक में इसके बारे में, मा लहुम बिही मिन इल्म, उन्हें कोई नॉलेज है इसके बारे में, इल्ला इत्तिबा अज़्ज़न, वो सिर्फ अजम्पशन करते हैं ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, तखमीनी बातें करते हैं, तखमीनी ख्याल रखते हैं जहन में। वमा क़तलहू यकीना, इतना तो यकीन है कि उन्होंने उसे कत्ल नहीं कर दिया। बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। रफ़ा अल्लाह, उसको रिफ़अत दी अल्लाह ताला ने, उसको एलिवेट किया, रेज किया अल्लाह ताला ने, इलैहि अपनी ओर, यानी कि आसमानों की ओर। वकान अल्लाह अजीज़न हकीमा, और जो अल्लाह ताला है वो ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला, गालिब, ऑलमाइटी, और हकीम, हिकमत वाला और दाना है, ठीक है। जनाब बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि उसको अल्लाह ताला ने मरफू कर दिया, उसको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। तो ये नेसेसरी है यहाँ पे, नेसेसरी मतलब हो गया बिल्कुल एक्सप्लिसिटली, यहाँ पे नस मिल रही है हमें। नस बोलते हैं किसको, दलील को। नेसेसरी क्या हो गया, एक्सप्लिसिट, बिल्कुल वाज़ेह सरी नस मिलती है हमें यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। और मुतवातिर सही अहादीस में भी ये बात साबित है। मुतवातिर, मुतवातिर क्या होता है, मैंने कहा था आपसे, मुतवातिर मतलब होता है जब इतने सारे नैरेटर्स होते हैं चेन ऑफ नरेशन के अंदर कि उनके झूठ पे जमा होना इम्पॉसिबल लगता है। आप समझ रहे, अगर मुझे 10 आदमी बोल रहे हैं हवल चौक में आग लगी है, मुझे कन्विक्शन फॉर एग्जाम्पल 10% आ रहा है, 10 लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे 20 लोग बोल रहे हैं 20% आ रहे हैं, मुझे 100 लोग बोल रहे हैं, मुझे 1000 लोग बोल रहे हैं हवल चौक में आग लगी है, मैं क्या बताऊंगा, डेफिनेटली आग लगी होगी। इसको बोलते हैं मुतवातिर। जावे नैरेटर्स बहुत सारे होते हैं जिनके झूठ पे जमा होना इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मुतवातिर अहादीस साबित है कि वो आसमान पर उठा दी गई, क्योंकि कुछ लोग हैं ना वो इसका मुनकर है, वो इनकार करते हैं इसका। कुछ तो मुअज्जज़ात का मुनकार भी इनकार करते हैं। शायद मिर्ज़ा गालिब भी कहता है इसका इनकार, मुअज्जज़ात का। अच्छा, ये अहादीस हदीस की तमाम किताबों के अलावा सही बुखारी सही मुस्लिम में भी वारद हुए। इन अहादीस में आसमान पर उठाए जाने के अलावा क़यामत के करीब उनके नज़ूल का और दीगर बहुत सी बातों का तज़किरा है कि क़यामत के करीब वो वापस नज़ूल करेंगे, वापस ज़मीन पे आ जाएंगे। इमाम इब्न कसीर ये तमाम रिवायत ज़िक्र करके आखिर में तहरीर फरमाते हैं, बस ये अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर है। इब्न कथीर बोलते हैं इनके रावियों में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, उस्मान इब्न अबिल आस, अबू उमामा, नवास इब्न समआन, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस, मजमअ बिन जारिया, इब्न सरीहा, हुदैफा बिन असीद उसैद, हुदैफा बिन उसैद रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये सब इसके नैरेटर्स हैं। इन अहादीस में आपके नज़ूल की सिफत और जगह का बयान है कि वो कैसे उतरेंगे, उस किस सिफत में होंगे वो। तो आप दमिश्क में मीनार शर्किया के पास उस वक्त उतरेंगे। दमिश्क बोले डेमस्कस को है, दमिश्क जो है इसकी कैपिटल सिटी है शायद, सीरिया के, दमिश्क डेमस्कस। वहां पे एक आप देख सकते हो वो, इस पे गूगल पे मीनार शर्किया के पास एक अच्छी किताब है ना वो, जब दुनिया रेजा रेजा हो जाए, ये वाली किताब, इसमें इसमें सब डायग्राम्स लाई है। ये किताब अगर आपको पढ़नी होगी, आप लास्ट वाली किताब, ये वाली, जब दुनिया रेजा रेजा हो जाएगी, अभी शायद पढ़ी होगी ये वाली किताब। इसमें इंग्लिश में कुछ नाम भी है, कुछ आखिरी जब दुनिया का टाइम आ जाएगा, ये लिखी है इसने ना,
عبد الرحمن ابن یہ کیا عبد الرحمن العریفی، اچھا عریفی صاحب نے لکھی ہے کتاب جو عرب کے عالم ہے. اس میں سب ڈائگرامس ہیں کیسے کیا ہو جائے گا، اس میں ایڈیشن بھی کیا ہوا ہے آگا، لیکن اس نے بنائی ہے اچھی کتاب. تو مینار شقیقہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی. فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، تکبیر پڑھا جا رہا ہوگا. تو اس موقع پہ ایسا ہو جائے گا، آپ خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ٹیکس معاف کر دیں گے. ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے. دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا. بالآخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی. اگر آپ بولیں گے میں سب پڑھ سکتا ہوں اچھے سے سارا واقعہ کیسے کیا ہو جائے گا، ٹائم لگے گا بہت، 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے اس چیز میں، ہے ایک کلاس. اور اب چاہتے وہ سمجھنا تو بتا سکتا ہوں میں بھی. ویسے وہ پڑھیں گے کبھی الگ کتاب میں بھی، ہم قرآن ہی ویسے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو ایسے ہو جائے گا. اس کے بعد آیا نا وہ زبردست غالب اور پوری حکمت والا ہے. یعنی کہ وہ زبردست غالب اللہ تعالیٰ، اس کے ارادہ و مشیت میں کوئی کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس کے ارادے اور مشیت کو، اس کے ول کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. اور جو اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور وہ حکیم بھی ہے، وہ فیصلہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ وزڈم کے پہ مبنی ہوتے ہیں. اس کے بعد وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہلی کتاب میں سے، اینڈ دیر از ناٹ فرام اہلی کتاب. وَإِن مِّنْ أَهْلِ کتاب، اور نہیں ہے کوئی اہلی کتاب میں سے، اہلی کتاب میں سے ایسا نہ بچے گا کوئی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، سوائے کہ شیورلی، ضرور بضرور وہ ایمان لائے گا، بھی ان ہم، اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، قبل موتی، اس کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدہ، وہ ان پہ گواہ رہے گا. قیامت کے دن وہ ان پہ گواہ رہے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اہلی کتاب میں سے ایسا کوئی نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پہ ایمان نہ لا چکے ہوں گے. اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کے گواہ ہوں گے. دیکھیے، انا قبل موتی، ان کی موت سے پہلے، قبل موتی ہی، ان کی موت سے پہلے، اصل میں ہو ضمیر جس کو ہم بولتے ہیں. ضمیر کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک اہلی کتاب نصارہ ہے. بعض بولتے ہیں اس ہو سے مراد کیا ہے؟ اہلی کتاب. ٹھیک ہے، یا نصارہ بولیں گے، نصارہ اس سے مراد اہلی کتاب یعنی کہ نصارہ، کرسچنز والے جو اہلی کتاب ہے. یعنی کہ کرسچنز اپنی موت سے پہلے ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایز اے پیغمبر. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ کہ ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آتا ہے. گو موت کے وقت کا ایمان نافع نہیں ہے، اس ٹائم ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا. لیکن سلف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع کون ہے؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے، تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے، اور وہی زمین پر مسلمانوں کے سوا کوئی باقی نہ بچے گا. اور اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا سے گزر چکے. خو خواہ ان کا ایمان کسی بھی ڈنگ کا ہو. صحیح حدیث سے بھی یہی ثابت ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے، ضرور اس وقت ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے. ابن مریم کون ہو گیا؟ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ تم پر حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے. وہ سلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، ٹیکس اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا ہوگا ہی نہیں. یعنی کہ صرف خیرات کرنے والے ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، بس دینے والے ہوں گے. حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. سے بخاری کے اندر آ گیا. یہ حدیث اتنی کثرت سے آئی ہے کہ انہیں متواتر کا درجہ حاصل ہے. انہیں متواتر کا درجہ حاصل ہے. اور انہیں متواتر صحیح روایت کی بنیاد پر اہل سنت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا، اور دجال اور تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب فرما دیں گے. دجال اور تمام ادیان کا وہ خاتمہ کر دیں گے. یا کچھ بولتے ہیں وہ مار دیں گے یہودیوں کو، نصارہ کو، پھر خالی مسلمان بچ جائیں گے. یا کچھ بولتے ہیں وہ لائیں گے ایمان، کون؟ نصارہ.
عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس ٹائم پہ ایمان نافع نہیں ہوتا ہے، جب انسان موت کے ٹائم پہ ایمان لاتا ہے نا، اس ٹائم پہ کیسے ایمان نافع ہوتا ہے؟ کوئی بولے گا جب کوئی مر جائے گا نا، اس کو اب ریالٹیز دکھ رہی ہے، وہ الگ ریل میں گھس رہا ہے، وہ برزخ میں گھس رہا ہے، اب وہ بول رہا ہے میں ایمان لایا، تو اس کا اعتبار ہے؟ مشاہدے کے بعد ایمان کا اعتبار کیا ہے؟ ایمان بولتے ہیں کہ بنا مشاہدے کے آپ کو یقین ہے اس چیز پہ، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ آخرت دیکھی ہے، نہ قبر، نہ رزق دیکھی ہے، نہ جانا جہنم دیکھا ہے، لیکن یقین ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے۔ اگر دیکھیں گے پھر یقین کس اس کو کہاں بولیں گے مطلب بلیف، اس کو کہاں بولیں گے ایمان؟ مشاہدے کے بعد کیا ہی اعتبار رہے گا ایمان کا؟ خنزیر کیا ہے؟ خنزیر ہو گیا پگ، بڑا حرام جانور، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا برکت سے صحیح اس فتنے کا بھی ختم ہو جائے، جیسا کہ حدیث سے واضح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس میں اچھی کتاب آتی ہے علامت قیامت کا بیان ہے، محمد اقبال کیلانی کی کتاب، وہ بہت اچھی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے سب کچھ اس میں، یا یہ والی کتاب جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اگر آپ خالی یہ دو کتاب پڑھیں گے آپ کو پورا آرڈر سمجھ آئے گا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ اچھا، اچھا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، then for the wrongdoing of those who were Jews. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، جو نفیس چیزیں ان کے، اچھا، جو ظلم کیا ان لوگوں نے جو جیوز ہوئے، حرمنا علیہم، ان پہ ہم نے حرام کر دیا طیبات، پاک چیزیں ان پہ حرام کر دی ہم نے گڈ تھنگس ہی ان پہ حرام کر دی، ان لافل کر دی، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وہ بھی صدہم، اور ان کا روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، کثیرن، بہتوں کو، اسی لیے ان کے ظلم کے سبب سے اور ان کے ہینڈل کرنے کے سبب سے، لوگوں کو روکنے کے سبب سے، اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے وہ، اس لیے ان پہ جو ہے حرام چیزیں بھی، حلال چیزیں بھی کیا کر دی گئی؟ حرام۔ ہم دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے، دیکھیں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پہ حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث، دیکھیں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کے باعث، حرمنا علیہم، ان پہ ہم نے حرام کر دیا طیبات، پاک چیزیں، احلت لہم، جو ان پہ حلال کی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ ایسا کیوں؟ اور یہ بھی ریزن تھا، وہ بصدہم عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، کثیرن، اکثر لوگوں کو، صد بولتے ہیں روکنے کو، ٹھیک ہے؟ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ پہلے دیکھیے یہاں پہ ہے نا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن آپ ان پہ گواہ ہوں گے، یعنی کہ یہ گواہی اپنی پہلی زندگی کے حالات سے متعلق ہوگی، جیسے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں وضاحت کی گئی ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، ٹھیک ہے؟ میں جب تک ان میں موجود رہا ان کے حالات سے باخبر رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب آپ نے مجھے وفات دی اے اللہ، پھر آپ ان کے نگہبان بن گئے، ٹھیک ہے؟ یہ بن گے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان پہ گواہ رہیں گے، اور ہی ول بی اگینسٹ دیم اے وٹنس، ویوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، وہی یہاں پہ مراد ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ ان کے جرائم اور معاصی کی وجہ سے، جرائم جو نے جرم کر دیے، معاصی گناہ کر دیا، اس کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پہ حرام کر دی گئی، جو سورہ انعام میں آئے گا، ان پہ چرب حرام کر دیا گیا، چرب نہ چرب، فیٹ، ان پہ حرام کر دیا گیا تھا، حرمنا علیہم شحومہم، ہم پڑھیں گے آگے سورہ مائدہ کے اندر اچھے سے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اچھے سے کھانے وانے کے بارے میں آگے، حلال کے حرام کے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے وہ اخذہم الربا، اور ان کا ربا یعنی کہ سود ان کا پکڑنا، وقد نہوا عنہ، حالانکہ ان کو اس چیز سے روکا گیا تھا، منع کر دیا گیا تھا، سود مت مت پکڑو۔ سود کیا ہوتا ہے؟ کاسٹ آف بورنگ منی، ہے نا؟ اگر میں آپ کو دے رہا ہوں 10 روپے، قرضہ دے رہا ہوں میں آپ کو، لیکن میں بول رہا ہوں کہ آپ مجھے 11 روپے واپس دیں، تو کیا ہے وہ، ہے نا کاسٹ آف بورنگ منی، آپ مجھ سے بورو کر رہے منی لیکن آپ کاسٹ مانگ رہا ہوں اس کے لیے کچھ پیسے، تو کیا ہے؟ حرام۔ وقت نہو عنہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور ان کا کھانا لوگوں کا مال، ان کا کھانا لوگوں کا مال، بالباطل، باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کر رکھا ہم نے کفار کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاب علیما، دردناک عذاب، ٹھیک ہے؟ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو ان میں سے راسخ ہے علم کے اندر، جو ان میں سے فہم ہے بالکل راسخ ہے، کامل اور مضبوط ہے علم والے، اس میں سے، منہم، والمومنون، اور جو مومن ہے،
یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ نازل کیا آپ کی اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا آپ سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والمقیمین الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، والموتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ، وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہ کون سا یہودی ہے؟ اس سے مراد ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ بہت کم یہودیوں نے آپس کے دور میں ایمان لایا، قریباً 10 11 بس۔ ان میں سے ایک نام آتا ہے، بہت مشہور نام ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آگے، جو کہ عالم تھے، بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، جو کہ مسلمان ہوئے تھے یہودیوں میں سے، اور انہوں نے ان کو دکھایا بھی تھا کہاں پہ منشن تھا آپس کا نام تورات کے اندر۔ تو یہ ہو گیا، اس کے بعد ان کو آتا اجر عظیم عطا کرے گا، بلکہ ان کو ڈبل دوہرا اجر مل جائے گا۔ میں نے اپنے پروفٹ پہ ایمان لایا، پھر نئے پروفٹ پہ ایمان لایا، اس کے بعد اچھا یہ جو ہے نا آنا یہاں پہ کہ نماز قائم کرنے والے ہیں وہ، ہے نا، یہاں پہ والمقیمون الصلاۃ، پھر آگے مقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ، زکاة دینے والے، ایمان رکھنے والے اللہ اور آخرت پہ۔ تو اس سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، اہل ایمان جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، یا پھر مہاجرین اور انصار سے مراد ہو سکتے ہیں، یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہیں، جن اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، وہ ان گناہوں سے بچتے ہیں، مال ہڑپنے سے، یا جو ہے سود کھانے سے، کیونکہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے نا۔ اگر ہم کسی کو ہیلپ کریں گے، قرضہ دیں گے، بلکہ اتنا تاکہ حدیث میں آئے کہ قرضہ معافی کر دو، لیکن پھر ہم پیسے کمائیں گے اس چیز سے، وہ بیچارے کو چڑھ رہا ہے انٹرسٹ، وہ بیچارہ واپس نہیں کر پا رہا تھا پیسے، اس کو چڑھ رہا ہے سود، وہ اس کو مطلب ڈبل ٹرپل مینی فولڈ اس کو انکریز ہو رہا ہے، بیچارہ پھر ایسے کیا ہوتا ہے، فلو آف ویلتھ ایسا نہیں ہو جاتا ہے، جو امیر طبقہ ہوتا ہے وہ امیر ہی رہ جاتا ہے، غریب طبقہ بہت غریب رہ جاتا ہے، فلو آف ویلتھ نہیں ہو جاتی ہے، تو اسے سوشل کرپشن ہو جاتی ہے نا، تو اسی لیے تو حرام ہے یہ چیز، کیا سود کھانا، اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے نا اس کے بارے میں نا، جو ہے نا علت اس کے پیچھے کیا ہے، سود کیوں حرام ہے، اچھے سے سمجھیں گے نا، بہت زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے، پھر سمجھ آتا ہے حدیث میں کیوں آ گیا کہ مطلب اپنی ماں سے زنا کرنے سے بڑا گناہ یہ ہے، اور کیا سود، تب سمجھ آتا ہے ایسا اتنا بڑا گناہ کیوں، کہ اس سے کتنا نقصان پہنچے سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بے شک وحی کی ہم نے آپ کی اور، جیسے ہم نے وحی کی نوح کی اور، ٹھیک ہے۔ ابھی ففتھ پوائنٹ نہیں پڑھا ہم نے یہاں پہ، دیکھیے، اس سے مراد زکوٰۃ اموال یا زکوٰۃ نفوس، یعنی اپنے اخلاق و کردار کی تطہیر اور ان کا تزکیہ کرنا ہے، دونوں ہی مراد اس سے، والموتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ بولتے ہیں اس کی، یہ تزکیہ سے بن گیا نا، زکوٰۃ تزکیہ ایک ہی لفظ سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر انسان زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی ویلتھ پیوریفائی نہیں ہو جاتی ہے، اپنی ویلتھ کو پیوریفیکیشن کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تزکیہ بھی بن گیا اسی، تزکیہ تو نفس کیا ہوتا ہے، پیوریفیکیشن ہوتا ہے سول، تو اس سے مراد دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، کہ زکوٰۃ اموال، کہ ہم مال کو زکوٰۃ دیتے ہوتا ہے، مال پیور اس چیریٹی سے، یا جو ہے ہم زکوٰۃ نفوس کرتے، ہمارے نفس پاک ہو جاتے ہیں گریڈ سے، لالچ سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کینے سے، دشمنی سے، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ نفس سے مراد ہوتے ہیں، یا زکوٰۃ، یا دونوں ہی سے مراد ہو سکتے ہیں، تطہیر کرنا، تزکیہ کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر، اچھا بھی 6 پوائنٹ بھی یہاں بچا ہے، پھر یہاں پہ نا کہ وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نیز بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور عملوں پر جزا کا یقین بھی رکھتے ہو۔ ان اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی اور، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی نوح کی اور، والنبیین من بعدی، اور ان نبیوں پہ جو نوح کے بعد آگے، پروفٹ جو آگے نبیوں کے اس کے بعد، نوح کے بعد، ٹھیک ہے، نبی بولتے ہیں پروفٹ کو، اور میسنجر کو کیا بولتے ہیں، رسول، ٹھیک ہے۔ وأوحينا إلى إبراهيم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی اور، وإسماعیل، اسماعیل کی اور، وإسحاق ويعقوب، اور اسحاق اور یعقوب کی اور، والاسباط، اور ٹرائبس کی اور، ٹھیک ہے، والاسباط کو یہاں پہ لکھا ہے کیا، ابراہیم اس میں یہاں پہ، اور ان کے اولاد پر، ٹھیک ہے، ان کے ٹرائبس یعنی کہ ان کی، والاسباط ان کے اولاد پر،
وعيسى وأيوب ويونس، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس، وہارون وسلیمان، اور ہارون اور سلیمان، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے دی داود کو زبور، داود علیہ السلام کو ہم نے زبور کتاب دی۔ آنے بڑی والی کتاب کسی نے اسٹوریز آف دا پروفٹ، وہ پڑھنی چاہیے، اس میں آپ سب پڑھ سکتے ہیں اسٹوریز۔ ویسے قرآن میں تو اسٹوری سب آ جائیں گی آہستہ آہستہ، جہاں پہ جائے گی ہم وہ کریں گے پورا ڈسکس، ابھی ہم ایسے نہیں پڑھیں گے اسٹوری ساری ان کی۔ اب تھا یہ والی جو آیت تھی، یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی رسالت سے بھی انکار کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس سے مذکورہ قول کا رد کرتے ہوئے رسالت محمد کا اس بات کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر بھیجے تھے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پیغمبر جو آئے تھے۔ اس کے بعد وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ ایسے رسول جن کا قصہ ہم نے بیان کر دیا آپ کے اوپر، جو قرآن میں مینشن ہے بائی نیم، 24 یا 25 بائی نیم مینشن ہے، ابھی ہم دیکھیں گے وہ علیک، من قبل، آپ سے پہلے، ورسولاً، اور ایسے رسول لم نقصصهم علیک، جن کا قصہ ہم نے بیان نہیں کر دیا آپ پہ، جن کا قصہ سٹوری بیان نہیں کر دیا ہم نے آپ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کم پروفٹس کا مینشن قرآن میں کیا، بہت ہی زیادہ کم کمپیئر جتنے پروفٹس ہیں۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور کلام کر دیا اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کنورزیشن، بالکل کلام کر دیا، تکلیمہ بالکل حقی کلام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تکلیمہ سے وضاحت ہو گئی کہ سچ میں اللہ نے کلام کر دیا موسیٰ کے ساتھ، اور وہ کلیم اللہ بن گئے، اللہ سے کلام کیا انہوں نے۔ اب جو یہ نا دیکھیے، جن نبیوں اور رسولوں کے اسماء گرامی اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے نا، ان کی تعداد بولتے 24 25، اب گنیے: آدم، ادریس، ٹھیک ہے، آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داود، سلیمان، الیاس، الیسع، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل۔ کتنے ہو گئے؟ 24۔ اور 25 کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذوالکفل کے بارے میں اکثر مفسرین بولتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، اگر وہ بھی گنیں گے 25، وہ نہیں گنیں گے 24، 25 مانیے آپ ذوالکفل کو لے کے، جو قرآن میں بائی نیم مینشن ہے پروفٹس، شاید بائبل میں بھی 100 تک پروفٹ مینشن ہے، 100 تک، 100، ٹھیک ہے۔ باقی کتنے انبیاء کے 1,24,000 کی روایت صحیح نہیں ہے، شاید میں پڑھا تھا پچھلی بار 1,40,000 کی روایت کو البانی بولتا ہے وہ صحیح ہے، لیکن مجھے صحیح سے پتہ نہیں ہے اس بارے میں نے پڑھا تھا استاد کے پاس ان دنوں، میں دیکھتا ہوں کاپی کی کاپی کون سی تھی ان کی کاپی، میں نے پچھلی بار پڑھایا تھا، صاف نہیں، میں دیکھ لوں گا آپ کو۔ کاپی سے ہوتا ہے یہ فائدہ، انسان کو اب بھول بھی جاتا ہے، لکھ لیا ہوتا ہے کاپی پہ، نے پڑھایا تھا، ہاں یہ دیکھیے، ابن جوزی بولتے جو 1,40,000 پروفٹس کے بارے میں روایت ہے، وہ انہیں لکھی یہاں پہ، ٹھیک ہے، 25 پروفٹس بائی مینشن قرآن میں، ہاں یہ اس میں ہے، ٹھیک ہے، 1,40,000 والی روایت، پھر میں اس بارے میں آج تحقیق کروں گا، پھر میں آپ کو سینڈ کروں گا، ٹھیک ہے، اس بارے میں مجھے پورا علم نہیں ہے۔ اچھا، ہم کا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ پڑھا ہم نے، ہاں۔ اب دیکھیے، جن انبیاء اور رسول کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے، ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ایک اصل لکھا یہاں پہ، ایک حدیث میں جو مشہور ہے 1,24,000 ہے نا، 1,24,000 جو ہم عام سنتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر آ گئے، اور ایک حدیث میں 8,000 تعداد بتلا دی گئی، کتنا؟ 8,000۔ لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے، سخت ضعیف روایت ہے۔ قرآن و حدیث سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ادوار و حالات میں مبشرین اور منذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، مبشرین اور منذرین جو تھے، انبیاء آتے رہے ہیں، بلاخر یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرما دیا گیا۔ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے، ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تاہم آپ کے بعد جتنے بھی دعوے دار نبوت ہوں گے، وہ سب کے سب دجال اور کذاب اور ان کی جڑی نبوت پر ایمان لانے والے دائرۂ اسلام سے خارج ہے، اور امت محمدیہ سے الگ ایک متوازی امت ہے، جیسے امت بابیہ، بہائیہ اور مرزائیہ جو وغیرہ جو بن گئے، بابیہ، بہائیہ، مرزائیہ، مرزا غلام قادیانی الخنزیر لعنت اللہ علیہ جو ہے، مرزا قادیانی کو مسیح مدعو ماننے والے لاہوری مرزائی بھی جو ہے، وہ بولتے ہیں جو مرزا تھا قادیانی وہ مسیح تھا، مسیح مدعو تھا وہ بھی جو ہے دار اسلام سے خارج ہے، جو لاہوری مرزائی جن کو بولتے ہیں۔ تو صحیح تعداد ہم نہیں بتا سکتے کتنی ہے،
شاید میں نے وہ روایت پڑھی تھی، اس میں بھی شاید کلام ہی ہوگا، 1,40,000 والی، لیکن اس کو بولتے کچھ عالم وہ صحیح ہے اس کے بارے میں. بہرحال جتنے تھے اتنے تھے، رب جانتے ہیں بہتر، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنے تھے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کی اور ہدایت کرنے والا بھیجا گیا، ہر قوم کی اور، یعنی کہ زمین پہ ہر خطے پہ جہاں پہ لوگ جمع ہو گئے، وہاں پہ اللہ کا پروفٹ آ گیا، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول وہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے، مطلب ہدایت کرنے والا، گائیڈ وہاں پہ لفظ آ گیا ہے. وہی نبی وہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہر جگہ پہ جہاں پر بھی لوگ جمع ہوئے، اور ان کی ہی زبان بولتا تھا وہ، اللہ بلسان قومی میں نا. تو جیسے قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں کیوں ہے؟ کیونکہ جو افسر تھے وہ عرب میں تھے، تو جو اولین مخاطب تھے وہ عرب تھے. اور بے شمار حکمتیں تھی کہ آدم نے کیوں اپنے آخری پیغمبر کو عرب میں چنا نا. وہ سینٹر ہے لگ بھگ دنیا کا، تو وہاں سے اچھے سے مائگریشن ہو گئی، اچھے سے جو ہے اسلام پھیل گیا. اور یہ چیز کہ عربی زبان کتنی زیادہ وسیع زبان ہے نا، ہمیں پڑھا ہے اس کے بارے میں کہ اس میں 12.3 ملین ورڈز ہے، جبکہ انگلش لینگویج میں خالی 6 لاکھ ورڈز ہے. اب دیکھیے 20 ٹائمز زیادہ ورڈز ہے عربک میں. کتنی فلوینسی، ایلیگوینسی، کتنا فصیح اور بلیغ زبان ہے جب انسان عربی پڑھتا ہے. اور یہ لینگویج ہے ہی نہیں آربیٹری لینگویج، لینگویجز آر آل آربیٹری. آربیٹری مطلب کہ کوئی لاجک نہیں ہوتا ہے پیچھے، ایسے ہی بول دیتے کچھ بھی. یہاں پہ لاجک ہوتا ہے پیچھے، کوئی نام کیوں دیا گیا ہے. اگر ہم بولتے ہیں رسول، رسول کیوں بولتے ہیں رسول کو، میسنجر کو؟ مطلب یہاں پہ ایک لاجک ہوتا ہے نا پیچھے، کو جو روٹ سسٹم ہو یہاں پہ ہوتا ہے، 3 روٹ، 3 لیٹر روٹ یہاں پہ ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ جو بے شمار عربی زبان کی جو پیکولیرٹیز ہے، اس کے بنیاد پہ اللہ تعالیٰ تو حکیم حکمت والا ہے، اس کو پتا تھی کہ اسے اپنے آخری کلام کس زبان میں بیچنا تھا. اچھا، پھر جو یہاں پہ نا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کر دیا، کہ صاف طور پہ کلام کیا اللہ نے موسیٰ کے ساتھ، وَكَلَمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما. یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہے. سید ابن حبان کی ایک روایت کی رو سے امام ابن کثیر نے اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک کر دیا ہے، کہ انہیں بھی اللہ سے کلام کر دیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہے جو ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض کے اوپر. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ہے جنہوں نے کلام کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ورفع بعضهم درجات، اور کچھ کے ہم درجات بلند کر دیے. تو اس میں کون آتے ہیں؟ موسیٰ، آدم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے آپ؟ اس کے بعد رسولا مبشرین، کیا کہتے ہیں رسول؟ میسنجرز کیا کرتے ہیں؟ مبشرین، بشارت دیتے ہیں، وہ خوشخبری دیتے ہیں مومنوں کو جنت کی، اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کی. وہ منذرین، ڈراتے ہیں گنہگاروں کو، مشرکین کو، عاصیین کو عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے سزا سے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجتا، تاکہ نہ رہے مینکائنڈ کے لیے، لوگوں کے لیے، اللہ کے خلاف کوئی آرگومنٹ. کل بولیں گے اللہ ہمارے پاس آرگومنٹ کے اگینسٹ، آپ نے ہمیں کوئی میسنجر نہیں بھیجا، دنیا میں بھیج دیا، زندہ کر دیا، کانشیسنس دی، لیکن کوئی آپ نے میسج نہیں بھیجی ہم تک. اللہ تعالیٰ بولے گا نہیں، میں نے بھیجی اپنی میسج، میں نے اپنی حجت قائم کر دی، تو تم میرے خلاف کوئی حجت نہیں لا سکتے ہو. بعد رسول، رسول میسنجرس کے بعد، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ زبردست قوت والا، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ اربع یحتجون یوم القیامہ، 4 لوگ آرگومنٹ بیان کریں گے اللہ کے سامنے قیامت کے دن. اس میں سے ایک آدھا رجل اسم، بہرا آدمی، جو بولے گا لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئا، اے اللہ تعالیٰ اسلام آ گیا، میں نے سنا نہیں تھا. اور کچھ ہوں گے ایسے جو اہل الفترہ کے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اہل الفترہ. یہ ٹرم آپ یاد رکھیے، دیکھیے، اہل الفترہ نہیں ہے، فترہ. کیا ہے فترہ؟ فترہ بولتے ہیں اس زبان میں انٹرول کو، یا گیپ کو، بیچ میں جو ٹائم پیریڈ میں جو گیپ آتی ہے بیچ میں، گیپ نا، گیپ بیچ میں آتی ہے. یعنی ایک پروفٹ آ گیا اس ایرا سے لے کے اس ایرا تک، اب بیچ میں یہ سال بچ گئے، یہاں کوئی نہیں آ گیا، نیا پروفٹ آ گیا یہاں سے یہاں تک. اب ان کو پتہ نہیں تھی فالو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جو یہاں سے اتنے تھے، تو ان کو بولتے ہیں اہل الفترہ. کیا بولتے ہیں؟ یہ بھی کریں گے ایک آرگومنٹ پیش اللہ کے سامنے. ایسی ایک پاگل ہوگا، بلکہ آج میں میرا ذہن کام نہیں کرتا تھا، تو میں نے اسلام کو نہیں سمجھا. تو جو ایسی ایک شاید اور بھی آگے کچھ، جو ایسے اشخاص ہیں جن کو عذر ہوگا، ان کو ٹیسٹ ہو جائے گا قیامت کے دن، ٹیسٹ، جن تک اسلام نہیں پہنچا. فار ایگزامپل ٹیسٹ یہ ہوگا، ان کو بولا جائے گا جاؤ جہنم کے اندر. اگر وہ جائیں گے نا اس کے اندر، تو مطلب کیا ہو گیا؟ ان نے اللہ تعالیٰ کی حکم حکم کو مان لیا. اب انہیں اگر اللہ کے حکم کو مان لیا، وہ جہنمی جنت ہوگی اصل میں.
تو اللہ کو پتا نا کہ اگر ان کو دنیا میں میرا احکام پہنچتے، یہ مانتے کہ نہیں، عمل کرتے کہ نہیں، تو اسی لحاظ سے ان کو آخرت میں ٹیسٹ ہو جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا، کس کے لیے کیا، کون کیا ڈیزرو کرتا ہے، وہ کس پہ ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ حالات، ظروف، سرکمسٹینسز، کنڈیشنز، انٹینشنز، سب سے وہ واقف ہے۔ کس پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈال دے گا، بالکل ظلمن، عدلن ڈال دے گا، ہاں، ظلمن نہیں ڈال دے گا۔ جو ڈیزرو کرتا ہوگا جنت، ہو جائے گا جنت میں۔ ڈیزرو کرتا ہوگا پنشمنٹ، وہ لے گا پنشمنٹ۔ جو ڈیزرو کرتا ہوگا بڑی رینک جنت میں، لے گا بڑی رینک، کہ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا بڑا اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے نیتوں سے بھی واقف ہے، ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے۔ ہاں، تو یہ ہو گیا ختم یہ والی آیت۔ اس کے بعد لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، جو کچھ نازل ہو گیا آپ کی اور، انزلہ بعلمہ، کہ اس نے نازل کر دیا اپنی نالج سے، اپنے علم سے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا، اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کر دیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ تعالیٰ کے رستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بتحقیق قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گئے، بہت دور والی گمراہی میں وہ پڑ گئے۔ قد ضلوا ضلالا مبینہ کا مطلب، بعیدہ کا مطلب ہوتا ہے ان یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے، وہ بہت دور والی گمراہی میں ہو گئے، ٹھیک ہے، نزدیک والی گمراہی میں نہیں، دور والی گمراہی میں ہو گئے، جن نے کفر کرنے کے بعد روکا اللہ تعالیٰ کے رستے سے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کر دیا، وظلموا، اور ظلم کر دیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخش دے گا اگر وہ مر جائیں گے توبہ کے بغیر، تب، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی اور گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا، ٹھیک ہے، الا طریق جہنم، صرف جہنم کے راستے کی اور، خالدین فیہا، وہ کفار ہمیشہ رہیں گے جہنم کے اندر، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وكان ذلك على الله يسيرا، اور اللہ تعالیٰ پہ یہ بہت آسان ہے کسی کو جہنم میں ڈال دینا، اس کو ابدی عذاب دینا۔ پہلی بات جو یہاں پہ آ گیا نا کہ رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یعنی کہ ایمان والوں کو جنت کی بشارت دیتے، نعمتوں کی خوشخبری دیتے، اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھٹکتی ہوئی آپ جہنم ڈراتے۔ یعنی نبوت یا نبوت یا انذار و تبشیر، انذار وہ ڈرانے کو بولتے ہیں، انذار، ٹھیک ہے، انذار ملتا ہوں یہاں پہ۔ انذار کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، وارن کرنا، اور تبشیر کیا ہوتا ہے؟ بشارت دینا، گلیڈ ٹائڈنگز دینا۔ انذار اور تبشیر کا یہ سلسلہ جو ہے ہم نے اس لیے قائم فرمایا کہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ طہ میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اگر ہم ان پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پیشتری آیت کی پیروی کرتے، اس سے پہلے ہی ہم آیت کی پیروی کرتے، پھر ہمیں مار دیا، ہمیں مطلب اپنا پیغام پہنچانے سے پہلے ہی وہ ایسا بولتی اگر اللہ تعالیٰ ویسا کرتا، لیکن رب نے ویسا نہیں کر دیا، تو عذر باقی نہیں رہ گیا۔ اب کسی کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، وہ پیش رہے اللہ کے اگینسٹ، کیونکہ میسج پہنچ گیا اس تک، وہ خود عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ یہاں پہ